بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم سورۃ نحل کی مشق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرہ کی وجہ سے سورۃ النحل کو کہا جاتا ہے سورۃ النعم، یعنی نعمتوں والی سورت۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے کہتے ہیں طاغوت۔ تو وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، خواہ وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اسے طاغوت کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ النحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ آیا ہے ذکر کا، تو معلوم ہوا قرآن مجید کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی عطا کرنا کہلاتا ہے عدل، اور کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا یہ کہلاتا ہے احسان۔ آگے ہیں سورۃ النحل کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ لیکن سورۃ النحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اس بات توحید اور شرک کا رد ہے۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ النحل میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 4 نعمتیں لکھیں۔ سورۃ النحل میں بہت سی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چمڑے سے ہم نے جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں جن کے چمڑے سے تم گرم لباس تیار کرتے ہو، اور ایسے جانور پیدا کیے ہیں حلال جانور جن کا تم گوشت کھاتے ہو، اور ایسے جانور پیدا کیے ہیں جن کا تم خالص دودھ استعمال کرتے ہو۔ اس کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہیں جیسے اونٹ، گھوڑا، خچر وغیرہ، یہ تمہارے سواری کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بارش کا، کہ بارش بہت بڑی نعمت ہے جس سے تم پانی حاصل کرتے ہو اور پودے اس سے سیراب ہوتے ہیں، اور پھر اس سے مختلف قسم کے پھل اگتے ہیں، جیسے ان میں سے بڑے پھل ہیں زیتون اور کھجور، انگور۔ ان چیزوں کا اللہ نے نام لیا ہے۔ معلوم ہے یہ بہت خاص نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ تازہ مچھلی کا گوشت ہے، موتی جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، یہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن آپ نے اس میں سے صرف 4 یاد کرنی ہیں۔ سورۃ نحل میں کن 2 گروہوں کا ذکر ہے؟ سورۃ نحل میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، کہ اہل ایمان اور دوسرا منکرین حق، یہ 2 گروہ ہیں۔ تو سورۃ النحل میں منکرین حق کی کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ یہ بڑی خاص اور اہم نشانیاں ہیں کہ منکرین حق کون ہوتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ پہلی نشانی شرک کرتے ہیں، یہ حق کے منکرین ہیں۔ اب شرک کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بڑی واضح ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو ان امور میں شامل کرنا جو اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا نہیں۔ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ پلک جھپکنے کی مقدار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حالانکہ انسان کے اعتبار سے 60 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کے بعد جو ہے اس کی زندگی کی قیامت آتی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کے بجائے اس کو پہلے لوگوں کی قصے کہانیوں کی کتاب کہیں گے۔ قصے کہانیوں کی کتاب آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب، اور ناشکرے ہوں گے، ناشکرے یہ بھی نشانی ہے منکرین حق کی۔ ان کا انجام یہ ہوگا کہ دنیا اللہ تعالیٰ ان کو مختلف عذاب بھیج کر اس دنیا میں ہلاک کر دے۔ اس سے آگے ہے جی دعوت دین کے کچھ 2 اصول۔ دعوت دین کے 2 اصول خاص طور پر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ حکمت، پہلا اصول ہے حکمت کے ساتھ، اور دوسرا عمدہ نصیحت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور اگر بحث کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو۔ تو یہ ہیں جی مشق۔